بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک ایسا دور بھی ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا کہ جب پاکستان میں تمام بھارتی میڈیا پر پابندی تھی۔ ٹی وی پر ایک چینل ہوتا تھا اور نیو کاسٹر کے سر پر دوپٹہ ہوتا تھا۔ ٹی وی نشریات شام 4 بجے سے رات 11 بجے تک ہوتی تھیں۔ ناظرین، نشریات کا آغاز تلاوت حمد و نعت سے ہوتا تھا۔ اکثر و بیشتر درود و سلام کی محفلیں بھی ٹیلی ویژن پر براہ راست دکھائی جاتی تھیں۔ چوری، ڈاکہ زنی اور زنا کی بہت سخت سزائیں مقرر تھیں۔ ملک میں امن و امان تھا۔ اشیاء خورد و نوش عوام کی دسترک میں تھیں۔ مہنگائی نہ ہونے کے برابر تھی۔ 1 روپے کا کباب 8 آنے کی تندور پر روٹی مل جاتی تھی۔ 10 روپے میں ایک مزدور 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھا لیا کرتا تھا۔ سرکاری اسکولوں کی فیس 2 روپے ماہانہ تھی۔ آج کل کی طرح لوٹ مار کا بازار گرم نہ تھا۔ اسکول میں پڑھایا جانے والا نصاب سخت جان و پڑتال سے گزرتا تھا۔ طالب علموں کو کوئی بھی چیز اسلام مخالف اور پاکستان مخالف نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ نظریہ پاکستان کا احساس اور احیاء تھا۔ مذہبی علوم کو فوقیت حاصل تھی۔ نمازوں کی سختی سے پابندی کروائی جاتی تھی۔ کالج میں فوجی ٹریننگ ہوتی تھی جس میں حصہ لینے والے طالب علموں کو اضافی 20 نمبر دیے جاتے تھے۔ پاکستانی برانڈ کمپنیوں کو تحفظ حاصل تھا۔ غیر ملکی برانڈ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ پورے کا پورا زر مبادلہ ملکی خزانے میں جاتا تھا۔ دور دراز گاؤں میں مسجد فجر اور ظہر کے درمیان اسکول کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ یہ دور مرد مجاہد فخر پاکستان جنرل ضیاء الحق کا دور تھا۔ جنرل ضیاء الحق سے ساری دنیا کا کفر کانپتا تھا۔ ناظرین، آج ہم جنرل ضیاء الحق کے عظیم کارناموں کا ذکر اس ویڈیو میں کریں گے۔ ناظرین، جنرل ضیاء الحق وہ عظیم انسان تھا جس سے ساری دنیا کا کفر کانپتا تھا۔ جنرل ضیاء الحق وہ عظیم انسان تھا جس نے اپنی قوت ایمانی سے دنیا کی دوسری سپر پاور سوویت یونین کو شکست دی، جس نے بھارت جیسے مکار دشمن کی ہر چال کا منہ توڑ جواب دے کر فوجی سالمیت کی حفاظت کی، جس نے ملک بھر سے شراب اور فحش لٹریچر کا خاتمہ کیا۔ ناظرین، جس کے لیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دن میں 2 مرتبہ کھولا گیا، یہ اعزاز مسلم سربراہوں میں جنرل ضیاء الحق کو حاصل ہے، جس نے خانہ کعبہ میں امامت کروائی۔ جنرل ضیاء الحق کو اپنے 11 سالہ دور میں بے پناہ قومی اور بین الاقوامی مسائل اور تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے تو سوویت یونین جو دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور تھی، اس نے لاکھوں کی تعداد میں جدید ترین اسلحے سے لیس اپنی فوجیں داخل کر کے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ صرف افغانستان تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ اس قبضے کی اگلی منزل پاکستان اور بحیرہ عرب کا سمندر تھا، جس پر قابض ہو کر سوویت یونین مشرق وسطیٰ اور ایشیا پر اپنی حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کے باوجود کہ جنرل محمد ضیاء الحق سوویت یونین کے مقابلے میں بہت چھوٹے ملک پاکستان کے صدر تھے، اور پاکستان اس وقت اندرونی خلفشار کے علاوہ عسکری اعتبار سے بھی قابل ذکر ملک تصور نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ 1971 میں بھارت نے سوویت یونین اور امریکی اشر بار سے پاکستان کو دو لخت کر کے اور 90,000 فوجیوں کو بھارتی جیلوں میں قید کر کے ذہنی طور پر پاکستان کو مفلوج کر دیا تھا۔ ایک طرف یہ شکست اور دوسری طرف سوویت یونین سے براہ راست ٹکر لینے کا فیصلہ بہت مشکل مرحلہ تھا، لیکن جنرل محمد ضیاء الحق نے سوویت یونین کے سامنے ترنوالا بننے کی بجائے سرزمین افغانستان میں ہی اس کے ساتھ 2 ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ اس قدر مشکل اور دشوار تھا کہ بڑے بڑوں کے پتے پیلے ہو چکے تھے، لیکن طارق بن زیاد اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے غیور مسلمان سپہ سالاروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنرل محمد ضیاء الحق نے 8 سال میں سوویت یونین کو شکست فاش دے کر ثابت کر دیا کہ اگر اللہ کی تائید اور حمایت شامل حال ہو اور ایمان بھی پختہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ ناظرین، ایک مرتبہ روسی سفیر نے ایوان صدر میں جنرل ضیاء الحق سے ملاقات کی اور طنزیہ انداز میں کہا کہ جنرل صاحب، آپ تو ایک روسی میزائل کی مار بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے راستے سے ہٹ جائیں ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ سوویت یونین وہ سفید ریچھ ہے جو جہاں ایک بار پنجے گاڑ دیتا ہے تو وہاں سے نکلتا نہیں۔ ضیاء الحق روسی سفیر کی یہ تلخ باتیں بڑے تحمل سے سنتے رہے۔ پھر جب روسی سفیر جانے کے لیے کرسی سے اٹھا تو جنرل صاحب نے الوداع کہتے ہوئے کہا، مسٹر، درست ہے کہ سوویت یونین نے آدھی دنیا پر قبضہ کر رکھا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ آپ کا ایک میزائل مجھے یہیں بیٹھے قبر میں اتار سکتا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھو، ایک اور طاقت بھی ہے جو سوویت یونین سے کہیں بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت اللہ پاک کی طاقت ہے۔ جب تک اس نے میری زندگی لکھی ہوئی ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں مار سکتی۔ جاؤ اپنے حکمرانوں کو بتا دو میں یہیں بیٹھا ہوں، تمہارے میزائلوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق نے جس طرح افغانستان میں خود جا کر افغان مجاہدین کی تربیت اور سرپرستی کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور حمایت شامل تھی، وگرنہ ایک انسان سپر پاور کا راستہ روکنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔
پھر جب سوویت یونین نے اپنی شکست تسلیم کر کے یہ التجا کی کہ اس کی فوجوں کو بحفاظت دریائے امو کے اس پار واپس جانے دیا جائے اور ان پر حملہ نہ کیا جائے، تو اس وقت سوویت یونین ساری دنیا کے لیے عبرت کی مثال بن چکا تھا۔ سوید ریچھ کے مرنے کی دیر تھی کہ وسطی ایشیا کی نصف درجن مسلمان ریاستیں اور آدھے سے زیادہ یورپ بھی سوویت یونین کے پنجے سے آزاد ہو گیا اور سوویت یونین صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ ناظرین، جہاں جنرل ضیاء الحق نے سوویت یونین کو واضح شکست دی، وہاں بھارت کی جانب سے سرحدوں پر فوجی نقل و حمل اور یرغال کے ساتھ ساتھ انڈین ریشہ دنیوں کو بھی اپنی دانش مندی اور تحمل مزاجی کے بل بوتے پر شکست ہمکنار کیا۔ ناظرین، ایک مرتبہ جنرل ضیاء الحق کرکٹ میچ دیکھنے دہلی گئے۔ اس وقت بین الاقوامی سرحدوں پر پاکستان اور بھارت کی فوجیں آمنے سامنے حملے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ دشمن ملک میں میچ دیکھنے کے بعد جب دہلی ایئرپورٹ پر جنرل ضیاء الحق جہاز کی سیڑھیوں چڑھنے لگے تو بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی ہاتھ ملا کر الوداع کہنے لگے، تو جنرل صاحب چند لمحے کے لیے رکے اور گاندھی کے قریب جا کر نہایت رازداری سے پوچھا، بھارت کے پاس کتنے ایٹم بم ہیں؟ گاندھی نے کہا 4-5 ایٹم بم بھارت کے پاس ہیں۔ جنرل ضیاء الحق نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اتنے ہی ایٹم بم پاکستان کے پاس بھی ہیں۔ اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں دہلی، کلکتہ، بمبئی، مدارس سمیت بھارت کے تمام قابل ذکر شہروں کو راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا۔ جنرل ضیاء الحق پاکستان کے وہ واحد سربراہ مملکت تھے جنہوں نے صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہنے کے باوجود کوئی ذاتی مفاد حاصل نہیں کیا۔ ممتاز صافی مجید نظامی کے بقول جنرل ضیاء الحق ایوب خان، یحییٰ خان اور بھٹو سے بالکل مختلف تھے۔ جہاں تک ان کے ذاتی اوصاف کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی قسم کے آپ ہی انسان تھے۔ ان کا تعلق مڈل کلاس سے تھا۔ 11 سال حکومت کرنے کے باوجود ان کے طور طریقوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں آیا۔ پھر 17 اگست 1988 کا وہ لمحہ آ پہنچا جب پاکستان کے دشمن اپنی سازشوں کا جال بچھا کر انہیں باولپور کے نزدیک بستی لال کمال میں شہادت کا جام پلانے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، یہ ثانیہ کیوں کر رونما ہوا اور اس میں کس کس دشمن ملک اور وطن دشمن کا ہاتھ تھا، آج تک یہ راز نہیں کھل سکا اور نہ ہی پاکستانی حکمران اس راز کو کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جنرل محمد ضیاء الحق کا نام اس اعتبار سے تاریخ میں ہمیشہ موجود رہے گا کہ ان کی ملت و قوم اور اسلام کے لیے گراں قدر خدمات موجود ہیں۔ ہماری قومی آزادی کو محفوظ بنانے کا شاندار کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا اور ان کی یہ کامیابی اتنی بھاری، اتنی وزنی اور اتنی بڑی ہے کہ بہت کچھ اس کے نیچے دب جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت بن کر ابھرے کہ تاریخ جن کو سلام کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور آخر میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور کشمیر پائندہ باد کا نعرہ ضرور کمنٹ کریں۔ تحقیق اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔